دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت یہ جو قربانی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت اس قربانی کے موقع پر ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ہماری عادت ہے نا کہ ہم جب قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گلی محلوں میں چکر لگواتے گئے، تو ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب نصاب ہیں، اگر کوئی نہیں بھی ہے، اگر وہ بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قربانی ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو، جس پر زکوٰۃ لازم ہو اس پر قربانی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف حدیث مبارکہ آپ دیکھیں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک نہیں بلکہ دو قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ 1400 سال پہلے بھی ہمیں یاد رکھا ہوا تھا، اور آج امت کی حالت زار یہ ہے کہ ایک جانور بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اور ہیلے بہانے بڑے کرتے گئے ہم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آپ کی پوری عمر میں کبھی بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا، جو بھی آتا تھا آپ تقسیم فرما دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، آج اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی کبھی، لیکن اس کے باوجود بھی دو قربانیاں ہر سال فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو یہ ملتا ہے کہ حج کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 اونٹ ذبح فرمائے، 70 اونٹ۔ تو ذرا غور کریے گا اس چیز پر، جو صاحب نصاب ہیں، اگر گھر میں جتنا بھی بندے گئے صاحب نصاب، وہ سارے اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے نام کا جانور ذبح کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری یہ قربانی کرنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔